جی ارشاد فرمائیں۔ استاد صاحب میرا سوال یہ ہے کہ وطروں کے اندر دعائے قنوت کی اگر انسان کو آتا ہو تو دعائے قنوت کیسا، اور جس کو نہیں آتی ہو دعائے قنوت وطروں کے اندر جو دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے تو اس کے بارے میں آپ بتا دیں۔ جی آپ نے وطر کے حوالے سے پوچھا ہے کہ وطر کی نماز کے اندر چونکہ دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے نا، تو اب دعائے قنوت اصل میں وہ نہیں ہے، یعنی خاص صرف وہی نہیں ہے کہ جو ہم پڑھتے جو مشہور ہے اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک، یہ والی بڑی دعا صرف یہی نہیں ہے بلکہ اور بھی جو دعائیں ہیں وہ دعائے قنوت ہیں۔ تو اب مشہور جو یہی بڑی والی دعا ہے، اگر کسی شخص کو آتی ہے تو وہ یہی والی دعائے قنوت پڑھے جو مشہور والی ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کو یہ دعا نہیں آتی جو دعائے قنوت اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحمد ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ اگر یہ والی دعائے قنوت آتی ہے تو انسان کو یہی پڑھنی چاہیے۔ اگر یہ والی دعائے قنوت نہیں آتی تو پھر اس کی جگہ شریعت نے ہمیں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی بھی دعائے معصورہ، یعنی جو قرآن پاک یا حدیث پاک میں دعا آئی ہو وہ آپ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا جیسے ہم نماز کے آخر میں دعا پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اگر کسی کو وہ بڑی والی دعا نہیں آتی تو اس کی جگہ یہ دعائے قنوت پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر یہ بھی نہیں آتی تو پھر اس کی جگہ جو دوسری نماز کے اندر پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ پڑھ لیں۔ اور اگر کسی شخص کو یہ دونوں دعائیں بھی نہیں آتی تو شریعت نے اس کا بھی آلٹرنیٹ ہمیں بتایا ہے، تو پھر اس کی جگہ 3 مرتبہ اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی یہ پڑھ لیں اور پھر جو ہے وہ رکوع وغیرہ کر لے۔ تو بہتر یہ ہے کہ جب تک وہ بڑی والی دعا یاد نہیں ہوتی تو یہ پڑھتا رہے، لیکن جب بڑی والی یاد ہو جائے تو پھر اسی دعا کو پڑھنا شروع کر دے۔ آپ کو عرض کرتا ہوں کہ چند مہینوں یا کچھ وقت پہلے کی بات ہے کہ ایک شخص یہیں پر ہی شاید انہوں نے مسئلہ پوچھا تھا کہ دعائے قنوت مجھے نہیں آتی، تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ پھر دعائے قنوت کی جگہ کیا پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں دعائے قنوت کی جگہ یا تیسری رکعت کے اندر تکبیر کہہ لیتا ہوں اللہ اکبر کہنے کے بعد پھر میں جو ہے وہ سورت پڑھتا ہوں، کوئی سی بھی سورت۔ تو انہیں بتایا گیا کہ یہ تو غلط ہے، یعنی جو شریعت نے طریقہ بتایا اسی کے مطابق ہی ہم ادا کریں گے تو ہماری نماز مقبول ہوگی، کیونکہ شریعت کا حکم یہ کہ تیسری رکعت میں جب تکبیر وطر کے لیے کہیں گے تو دعائے قنوت کے لیے جب تکبیر کہیں گے اس کے بعد دعائے قنوت پڑھنی ہے، کوئی قرآن پاک کی کوئی تلاوت کوئی سورت تلاوت نہیں کرنی ہے۔ تو اس چیز کا خیال رکھیں۔ آپ وہ نہیں آتی تو آپ پوچھیں، جس چیز کا علم نہیں ہے تو وہ پوچھے گا تو شریعت اس کا حل بتائے گی کہ آپ اس طرح کر لیں، آپ اس طرح سے کر لیں۔ پھر یعنی کہ ہم نے سن لیا کہ اگر بڑی والی دعا نہیں آتی تو اس کی جگہ کوئی دعائے معصورہ جو قرآن و حدیث میں آئی وہ ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ان میں سے بھی کوئی بڑی نہیں آ رہی تو 3 مرتبہ اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی کہہ لیں تو ہمارا واجب ادا ہو جائے۔ لیکن دعا بھی ہم یاد کرتے رہیں گے۔ جی وہی عرض کیا ہے کہ جو بڑی والی دعا ہے اللہم انا نستعینک ونستغفرک یہ بھی انسان یاد کرتا رہے، جب یہ بڑی والی یاد ہو جائے تو پھر اسی کو انسان شروع کر دے۔ یہ کچھ بسم اللہ والا برکت نہیں یہ تو کھانا کھانے کی دعا ہے۔ کوئی بھی دعا دعائے قنوت جو ہے نا جیسے مغفرت کے کلمات پر مشتمل ہو اس طرح کی۔ قل واللہ آواز پڑھ سکتے ہیں جیسے میں ابھی نہیں آ رہی۔ سورہ اخلاص کا بھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا انشاءاللہ، یہ پھر نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ میں اس کا عرض کروں گا۔ ہاں فی الحال جو اللہم اغفر لی 3 مرتبہ کہا ہے یہ اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی یہ پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ ہمارے جو وطر ہے یا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ یہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جی یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ربنا آتنا یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جی بالکل یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، اور سوال اس حوالے سے وطر کے حوالے سے ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پابندی وقت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔